السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے اسلامی چینل۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کے ساتھ سورہ کہف کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں۔ ان کو کلام شریف کو کبھی بھی کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے ہر حرف پر 3 نیکیاں اور درجات بڑے بندوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں حدیثوں میں۔ بہرحال آئیے اب ہم سورہ کہف جو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے بچاتا ہے، اور اس جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کراتا ہے، اور سورہ کہف اس وقت تک نہیں چھوڑتا ہے جب تک کہ اس مجرم کی بخشائش نہ ہو جائے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب آئیے سورہ کہف پڑھا کب جائے، کس وقت زیادہ فضیلت ہے۔ یوں تو جمعرات کے روز مغرب کے وقت سے لے کر کے جمعہ کا دن گزار کے مغرب چکانے تک اگر ہم سورہ کہف کو پڑھتے ہیں، اس کی فضائل ہمیں مکمل مل جاتی ہے۔ اب رہی ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں عذاب قبر سے بچنے کے لیے بھی۔ تو قبر کیا ہے کہ قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے، اور مومن کے لیے وہ جنت کی کیاری ہے قبر، اور نافرمانوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں جنت کی کیاری نصیب فرمائے۔ اور جب موت واقع ہو تو ایمان کے ساتھ موت واقع ہو۔ اکثر اب دیکھا جاتا ہے کہ کلام شریف کو ہم بنا لیتے ہیں کیا ایصال ثواب کرنے کا ذریعہ۔ ایسا حدیث سے نہیں ثابت ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے۔ بہرحال ہم کسی بھی نیکیاں کو ایصال کر سکتے ہیں، صدقہ اور خیرات ساری نیکیاں ہیں۔ ہم اپنے مردوں کو، مرحومون کو اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مسجد میں دری، چادر، پنکھا، یا غریبوں کی مدد کر کے، یتیم خانے کی مدد کر کے، یتیم خانے میں چندہ کسی طرح کی امداد کر کے، معاونت کر کے ہم اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لہذا تلاوت کلام پاک بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو اسی نقطۂ نظر سے یہ بات طے ہے کہ اجماع طور پر کہ ہاں کلام شریف تلاوت کر کے بھی اس کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی تیاری جو ہے، زاد راہ جو ہے، مانے جو قبر میں پہلی منزل ہے، یعنی آخرت کے لیے یہ زاد راہ، لوگ جو کہیں جاتے ہیں تو زاد راہ لیتے ہیں سفر کے لیے، جس میں کپڑا لتا، دیگر اسباب، صابن، پیسٹ اور اپنی ضروریات کے سامان کتنے دن رہنا ہے اس کو لے کے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ قبر میں جانے کے بعد قیامت کے دن تک ہمیں وہیں رہنا ہے۔ لہذا اس اندھیرے کو غور کیجیے، اور یہ ہمیں بتائے گی کلام شریف کی تلاوت ہمارے نیک اعمال ہے۔ ہم تو ایسا کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ کس طرح سے عذاب قبر سے بچایا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے والے کو مٹی نہیں کھاتی ہے، جیسا کہ بیان ہے۔ بہرحال اس حسین کے حوالے سے میں آپ کو سب باتیں شیئر کر رہا ہوں۔ سورہ کہف کی تلاوت جو ہے جمعرات کی سب سے جمعرات عصر کا وقت گزار کے جس مغرب کا وقت ہوتا ہے اس سے لے کر کے جمعہ کے روز مغرب کے وقت آنے تک ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی سورہ کہف پڑھ کے اس کی فضیلت سے سیراب ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہر روز تلاوت کریں اور اس سے فیض یاب ہوں، ان کے ثواب سے بہرہ مند ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کسی بھی جماعت کو اتنی تاکید نہیں کی ہے جتنا سورہ جمعہ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب تم جمعہ کی اذان سنو تو ذکر کے لیے دوڑو۔ نماز کے لیے نہیں کہا جا رہا بلکہ ذکر کے لیے، یعنی کہ نماز شروع ہونے سے پہلے جو امام صاحب خطبہ اور کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، وہ ایک بہت عمدہ چیز ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ میں اپنے سمجھ سے بتا رہا ہوں کہ آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ کو پوری طرح اس بات کا علم تھا کہ جو کچھ بھی ہمارے
मोमिनों के पास होगा, किसी मदरसा ज्वाइन करने से ना होगा, बल्कि जो जुमा की नमाज़ पाबंदी से पढ़ते होंगे और उनको जो खुतबा में जो सुनते होंगे वही उनके इल्म का दार मदार है, वही उनकी पूंजी होगी, इस्लामी पूंजी वही होगी जो वो जुमा के रोज़ सुनते होंगे। लिहाजा हम गरीबों के साथ भी वही हाल है, न कि मदरसा में पढ़ना हो, स्कूल में घर में पैदा हुए छोटे LKG UKG अपर KG के स्टैंडर्ड 1 डिसेंट डायरेक्ट और बहुत फखरिया बयान किया। समझा, शायद कोई ऐसा घर भी है जो जाने के बाद बताया जाए कि मेरा बच्चा कलाम शरीफ पढ़ रहा है, आज पहला पारा ख़त्म कर लिया, आज अगले दूसरा पढ़ रहे, अब इसका भी मुनाजरा हो रहा है। नहीं, ऐसा तो माहौल ही नहीं है। हमें इस तरह याद है, मैं ननिहाल और दलिहाल दोनों जगह मेरी परवरिश की वालदा के शुरू में इंतकाल हो गया था। नानियाल भी माशाअल्लाह नमाज रोज़े के पाबंद थे, और दादिहाल में भी लोग इसी तरह के थे। लिहाजा दोनों जगह से हमें जो कुछ भी दीन का इल्म हासिल हुआ है वो जुमा के साथ साथ उन लोगों की सोबत में रह करके तिलावत कलाम पाक को शेयर किया और समझा और पढ़ा। हर हरफ पर 3 नेकियां और दर्जात बुलंद का सवाब। लिहाजा हमें चाहिए कि हर रोज़ कलाम शरीफ की तिलावत करें और न कि इस उम्मीद में रहें कि हम जब मर जाएंगे तो हमारे जो वारिस हैं वो तहरम करेंगे, तहरम करेंगे, हमको सवाब बख्शेंगे, उसका सवाब मिलेगा ही साथ साथ, लेकिन आपकी अपनी पूंजी ज़्यादा कारामद होगी मजबूत उस पूंजी के जिसके भरोसे रहेंगे कि रास्ते में कुछ हमें कहीं से मिल जाएगा। नहीं, बल्कि आप अपने आखिरत की तैयारी खुद कीजिए। हमें बेहतर है कि हम अपनी आखिरत की तैयारी खुद करें। बंदगाना नमाज के साथ साथ हमें अपना हुस्न अखलाक भी बेहतर रखना है, इसलिए कि ये शरीफ है कि तुम के नाम अमान में तुम्हारे जो सबसे वज़नी जो चीज़ होगी वो तुम्हारा अखलाक होगा। तमाम अरकान को अदा करने के साथ साथ हमें अपने हुस्न अखलाक को भी बरकरार रखना है, क्योंकि हमारे तराजू में मीज़ान में जो सबसे वज़नी चीज़ होगी वो हमारा अखलाक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ मैं अपना वीडियो मैं करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो बड़ा करम सब्सक्राइब करें, आप पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआ में हमको साथ रखें। इस नाते को भी अल्लाह राह रास्त दाए और गैब से हिदायत करता रहे। खुदा हाफ़िज़। में उम्मीद करता है आपका दिन खुशगवार गुजरे, बाकी ज़िंदगी भी खुशगवार गुजरे। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो देखने का शुक्रिया।